کربلا کے وہ داستان آپ حضرات سماعت فرماتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے حق و باطل کا ٹکراؤ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ خیر و شر، اچھائیاں اور برائیاں سب چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حق آیا ہے، باطل کو مٹنا ہی ہے، قرآن کہتا ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ و تسلیم کے مقابلے میں شیطان تھا۔ کسی بھی حال میں حضرت آدم کو نیچا کرنا چاہا۔ حضرت آدم کی ایک دعا شیطان ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کا تاج اس کے سر پر پہنایا گیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ و تسلیم، حضرت لوط علیہ الصلوۃ و تسلیم، حضرت یحییٰ اور حضرات صحابہ کرام، حضرات انبیاء کرام، جن کے مقابلے میں قوموں نے ان کو ہر طرح سے ستایا، ہر طرح سے ان کے خون کے پیاسے بنے، کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر پتھر کی بارش، کسی قوم پر آگ کی بارش اور کسی قوم کو زمین میں ویسے ہی تباہ کر دیا، اور ان حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیم کے ناموں کو زندہ جاوید کیا، اور جو حق لے کر آئے وہ بلند ہو کر کے رہا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ و تسلیم نمرود جیسا ظالم خدا بن کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور حکومت کے بل بوتے پر، مال و متاع کے بل بوتے پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ و تسلیم کو آگ میں پھینک دیا، آگ میں ڈال دیا۔ کیا ہوا؟ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، حضرت ابراہیم کے لیے وہ آگ گلزار بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی، اور نمرود ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت کا مقام عطا فرمایا، ایک لنگڑا مچھر اس کے ناک میں سے گھس جاتا ہے، اور اس لنگڑے مچھر کے سامنے اس کی خدائی اور اس کی حکومت، اس کی طاقت، اس کا مال، اس کا بل بوتا، اس کا روب و دبدبا کچھ کام نہیں کر سکا، اور اس لنگڑے مچھر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کی گھاٹ اتاری۔ حضرت ابراہیم کا جو حق تھا وہ حق جو ہے عام ہوا، اللہ تعالیٰ اس حق کو قیامت تک کے چمکا کر کے رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ و تسلیم فرعون انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا، اور حضرت موسیٰ سے بہت سارے مقابلے کیا، مذاق اڑایا، حضرت موسیٰ کو جادوگر کہا، حضرت موسیٰ کو گاؤں سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت موسیٰ اپنے قوم کو لے کر نکل پڑے، دریا حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو راستہ دے دیا۔ فرعون نے سمجھ گیا یہ دریا مجھے بھی راستہ دے گی۔ جب دریا میں فرعون نکلتا ہے، راستے پر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ دروازہ بند کر دو، راستہ بند کر دو۔ غرق ہوا، حضرت موسیٰ آزاد ہوئے۔ حضرت موسیٰ جو حق لے کر آئے وہ حق عام ہو گیا،
اور فرعون جو ظلم کیا وہ نیست و نابود ہو گیا۔ تو اسے اندازہ لگتا ہے جب سے دنیا بنی اس وقت سے حق و باطل، خیر و شر، اچھائی اور برائی یہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے جتنا 1,00,000 کم و بیش 24,000 حضرات انبیاء اکرام کو جتنا ستایا نہیں گیا اتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ مکے کے ان گلیوں میں آپ کو تنگ کر دیا، آپ کا مذاق اڑائے، آپ کے خون کے پیاسے بنے اور ان ناپاک چیزوں کو لا کر آپ پر ڈالا گیا، آپ کے جسم اطہر کو خون سے رنگین کر دیا گیا۔ جس زلفوں کی اور جس چہرے کی، جس کمبل کی اللہ نے قسم کھائی اور جس کی تعریف بیان کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن کہتا ہے ہم نے نبی کے ذکر کو بلند کیا، اور جس کے شہر کی قسم اللہ نے کھائی اور تعریف بیان کی، اور وہی جسم اطہر پر، وہی والضحیٰ والے چہرے پر مٹی مارے گئے۔ سوچئے کہ نبی کے دل پر کیا اثر گزر رہا ہوگا۔ حتیٰ کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جس مقام پر، جس شہر میں، جس ملک میں ہم پیدا ہوتے ہیں اس ملک سے ہم لوگوں کو بڑی محبت ہوتی ہے، اس دیش سے بڑی محبت ہوتی ہے، اس مٹی سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور اس مکہ سے، اس شہر سے، اس مٹی سے، خاندان قبیلے والوں سے نبی کی بڑی محبت تھی۔ مکہ کے ان مشرکوں نے، ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر نکالا گیا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچئے کہ نبی کے دل پر کیا درد پہنچ رہا ہوگا، نبی نے کس درد سے اپنا اس وطن عزیز کو چھوڑ کر باہر گئے ہوں گے۔ کفار مکہ نے ہر طرح سے آپ پر ظلم کے پہاڑ بچھائے۔ جب آپ نے ان تمام ظلموں کو سہتے ہوئے یثرب مدینۃ المنورہ پہنچے، وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے جینے نہیں دیا، وہاں پر بھی ظلم و زیادتیاں کرنے پر آمدہ ہو گئے۔ جہاد چلے، جنگ چلے، 8 سال کی طویل مدت کے بعد حق جو تھا باب عروج پر آیا۔ جس شہر سے نبی کو نکالا گیا تھا وہی شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کرتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں، لیکن نبی کے اخلاق بڑے نرالے تھے، نبی کے اخلاق بڑے خوبصورت تھے۔ نبی چاہتے تو ان سے بدلہ لیتے، لیکن نبی نے کسی سے بدلے نہیں لیا۔ نبی نے کسی سے جو ہے اپنے اخلاق کے ذریعے سے جو ہے اسلام کو فتح ہوئی ہے اور حق جو تھا وہ عام ہوا ہے۔ نبی کسی کے خون کے پیاسے نہیں تھے، لیکن مکہ مکرمہ کے ان لوگوں نے نبی کے خون کے پیاسے تھے
جب مکہ فتح ہوا نبی نے سب کو درگزر کیا، سب کو معاف کیا، نبی نے سب کو آزاد کیا اور حق عام ہوا، باطل کو منہ موڑنا پڑا ہے۔ اب یہی حق و باطل، یہی خیر و شر، یہی برائی و اچھائی سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی آئی۔ یزید جو ہے بادشاہت کے تخت پر بیٹھ کر اسلام کے اندر دین محمدی میں بگاڑ پیدا کرنا چاہا۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کیا، کیونکہ دین محمدی کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ آپ کو 12,000 خطوط کے ذریعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بلا ہے۔ یہ 80 لوگوں کا قافلہ کوفہ پہنچا، بے یار و مددگار، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، سب کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اب کوئی ایسا مرد باقی نہ رہا جس کو میدان جہاد میں بھیجے، سوائے حضرت زین العابدین کے۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا جن کی عمر 18 برس کی تھی، جو بیمار تھی، آپ کے ابا کے سامنے حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، جو 22 سال کے علی اکبر اور 1.5 سال 15 مہینے کا بچہ جو ہے شہید ہو گیا۔ اب یہ 18 سال کا بیمار بچہ بھی ہمتا کامتا تلوار لے کر میدان کی طرف نکل پڑتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زین العابدین کو پکڑ کر لاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا کیا اس دنیا سے اور میری نسل ختم ہو جائے؟ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ سے میں امید رکھتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت تک میری نسل کو چلائے گا۔ اب یہاں پر حضرات علماء نے اور ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ میدان کربلا چل رہی تھی، جہاد چل رہا تھا، ایک بڑھیا اپنے بیٹے کے ساتھ اس راستے سے گزر رہی تھی۔ بیٹے سے کہا بیٹا دیکھو کیا لڑائی چل رہی ہے، کیا جنگ چل رہی ہے، کیا معاملہ ہے۔ بیٹا جا کر دیکھتا ہے کہ اولاد رسول بے یار و مددگار ایک کے بعد ایک جو ہے شہید ہو کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے اماں کے پاس آیا، اے ماں اولاد رسول پر اس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے، اولاد رسول کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تو اولاد رسول پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر واپس آ گیا، کیا میں اسی کے لیے تجھے دودھ پلائی تھی؟ بیٹے نے بھی بڑا اچھا نرالا جواب دیا ہے، ماں میں نے اس لیے آیا تجھے بتا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شہید ہو جاؤں تو انتظار میں رہے، اور مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں بتانے کے لیے آیا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا پھر تو جلدی جاؤ۔ وہ نوجوان ادھر پیٹ پھیراتا ہے میدان کی طرف،
اس ماں کے دونوں ہاتھ اٹھتے ہیں، دعا کرتی ہے، اے اللہ میں نے اس نوجوان کو، میرے اس بیٹے کو اور دین محمدی کے لیے اولاد رسول بے یار و مددگار قتل ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، میرے بیٹے کو بھیج رہی ہوں، یا اللہ اس کو قبول فرما، اس کی شہادت قبول فرما۔ یہ دعائیں کر رہی تھی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ظالم نے اس نوجوان کے سر پر، گردن پر ایک تلوار چلاتی ہے اور اس کا سر علیحدہ ہوتا ہے، ایک مار مارتا ہے، اس ماں کے گود میں آ کر کے اس بچے کا سر پڑتا ہے۔ ماں نے دیکھا فوراً اس سر کو اٹھا کر پھینکتی ہے اور کہتی ہے جو اللہ کے راہ میں جو دے دیا گیا ہے اس کو واپس نہیں لیا جائے گا۔ اس طریقے سے ان کے دلوں میں جوش و جذبہ دین محمدی کی حفاظت کے لیے جو ہے ان لوگوں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا۔ اب رہا مسئلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی مرد باقی نہ رہا۔ اپنے بہنوں کو، اپنی بیٹی کو، سب کو الوداع کہتے اپنے نانا کے قبر اطہر کی طرف رخ کر کے درود شریف پڑھتے ہوئے سوچئے کہ ان ماؤں کے دلوں پر کیا اثر کر رہا ہوگا کہ سوائے حضرت زین العابدین کے ایک مرد بھی نہ بچا۔ حضرت زینب، حضرت سکینہ، حضرت شہر بانو اور ان کی بیٹیاں کے دلوں پر کیا اثر کر رہا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب کو سمجھاتے ہیں، میں جیتے جی اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اللہ آپ کو مدینہ المنورہ پہنچائے گا۔ سب کو صبر کی تلقین دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلنے کا حکم دیتے ہیں، اور حضرت علی کا پٹکا باندھتے ہیں، ذوالفقار تلوار لیتے ہیں، مزار کربلا میں آتے ہیں اور لوگوں سے، عربی لوگوں کے عادت کے مطابق اللہ کے حمد، نبی پر درود پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کوفہ جگہ بازوں ابھی بھی وقت ہے، مجھے ملک سے، حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کہتا ہوں مجھے یا تو اپنے شہر بھیج دو یا کسی اور ملک کو بھیج دو، یا تو مجھے یزید کے پاس پہنچا دو، میں اور یزید دونوں جو ہے آپس میں صلح کر لیں گے، بات چیت کر لیں گے۔ لیکن ابن زیاد، شمر وغیرہ ظالموں نے آپ کی نہ مانی۔ جب تک یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرو گے اس وقت تک آپ کو پانی کا ایک بوند بھی نہیں دیا جائے گا اور آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بددعا فرمائی، اے کوفہ والو، تم میرے ابا کے ساتھ دغا بازی کیے ہیں تو میرے ساتھ کیسے وفا کر سکتے ہو؟ میں جانتا ہوں تم بڑے غدار ہو، مجھے 12,000 خطوط کے ذریعہ یہاں بلا کر میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، میرے اہل خانہ کو تم نے بے یارو مددگار پانی کے بوند بوند سے تڑپا کر یہاں پر تڑپایا گیا، مار دیے گئے۔
میں دعا کرتا ہوں قیامت تک تمہاری نسل میں حافظ قرآن نہیں ہوگا۔ حضرت امام حسین کی بد دعا آج جو ماتم کرنے والے ہیں، آج جو علاوے کھنلنے والے ہیں، شاید ان میں کوئی حافظ قرآن ہو تو میں اس کا مرید بن جاتا۔ شرابی اور کبابی اس لیے ہوتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی بد دعا ہے۔ یا حافظ قرآن ہوتے، عالم دین ہوتے، یا عمل نہ کرتے۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں جا پڑتے۔ دشمنان اسلام کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ بہادری اور ان کے خون کی جواں مردی دکھاتی، مارتے ہیں، بہت سارے کتوں کو جہنم رسید کر دیتی۔ پھر پڑاؤ میں آتے ہیں، ماں اور بہنوں کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہے، 3 دن کی بھوک اور پیاس کی شدت، زبان پر کانٹے، سب کچھ صبر کی تلقین کرتے ہوئے میدان کربلا میں پھر آتے۔ ادھر حضرت امام حسین لڑ رہے ہیں، دشمن جو ہے پڑاؤ میں ماں اور بہنوں پر حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اعلان کرتا ہے دشمن خبردار، اگر ان اولاد رسول پر، ان ماؤں پر ناپاک ہاتھ جو ہے نظریں ڈالیں گے، ایک ایک کو قتل کر دوں گا۔ یہاں دشمنان اسلام کے گہرے میں بھی ماں اور بہنوں کے اور جو اپنے بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں۔ سوچے، دشمن سے لڑ رہے ہیں، دشمن جو ہے ماں اور بہنوں کی طرف جا رہا ہے، اور ان کی عزت کا خیال حضرت امام حسین وہاں کر رہے ہیں۔ ذرا ٹاپک کو میں بدلو، ذرا میرے عنوان سے الگ ہٹو۔ آج تنہائی میں بیٹھ کر بھی ماں اور بہنوں کی ہم عزت کا خیال نہیں کرتے، اپنی بیٹیوں کی، اپنے بہنوں کی، اپنی بیویوں کی حفاظت ہم نہیں کرتے۔ آزاد بنا کر کے رکھے۔ پھر حضرت امام حسین کے عاشق کیسے؟ اور حضرت امام حسین اس تپتی دھوپ اور پیاس اور شدت، ظالم کا معیار اور تلواروں کے سائے میں بھی، اور ماں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آخر تار 3 دن کی بھوک اور پیاس اور شدت، کہاں تک لڑ سکتے ہیں؟ ہزاروں کے تیر، ہزاروں کے تلوار آپ کے طرف آ رہے ہیں، کہاں تک بچ سکتے ہیں؟ ایک تیر ایسے آئی جو آپ کے پیشانی مبارکہ پر لگ گئی۔ جس پیشانی کو، جس لبوں کو، جس چہرے کو، جس جسم کو نبی نے بوسہ دیا ہو، جس پیشانی کو نبی نے بوسہ دیا ہو، جس جسم کو اپنے جسم پر، اپنے پشت پر نبی نے اٹھایا ہو، وہی پیشانی پر ایک تیر لگتی ہے، اور جسم زخموں سے چھلی ہو چکا ہے، گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں، شمر ظالم آپ کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، ارے ظالم بتا آج کیا دن ہے؟ ظالم نے کہا جمعہ۔ حضرت امام حسین نے کہا پھر تو میرے نبی کی امت آج جمعہ کی نماز ادا کر رہی ہوگی۔
حضرت امام حسین نے دیکھا ظالم کے دانت جو ہے باہر نکلے ہوئے، اس کے ناپاک سینے پر کوڑ کے داغ ہیں۔ فوراً کہنے لگے ظالم میرے نانا نے سچ کہا تھا، اے بیٹا حسین تیرا قاتل کے نشانات یہ ہیں، اس کے سینے پر کوڑ کے داغ ہوں گے اور اس کے دانت لبوں سے باہر ہوں گے۔ ارے ظالم میں نے سمجھ گیا نانا کی بات سچ ہو گئی، میرے سینے سے اتر جا، میں نے ظہر کا وقت پایا ہے۔ ظالم سینے سے اترتا ہے۔ حضرت امام حسین نماز کی نیت باندھے ہیں اور سورہ فاتحہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز کے ارکان ادا کرتے ہوئے رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ عین سجدے کے حالت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو اپنے دھڑ سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اپنے جان کا نذرانہ اس دین کے لیے نماز کی حالت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ہے۔ یہ داستان تھے میدان کربلا کے، اور آگے بڑھ کر کے کہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حکومت مال و متاع کے لیے ہرگز جو ہے اپنے جان کا نذرانہ پیش نہیں کیا۔ اس دین محمدی کے لیے اپنے جان کا، اپنے بچوں کا، بے یار و مددگار ان کا یہ جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کھلی تاریخ، کھلی کتاب آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں نے لگ بھگ 4 یا 5 جمعہ سے ان حضرات صحابہ کی اور شہید کربلا کی داستان کھلے طور پر رکھا، کہیں پر بھی ان کو حکومت، مال و متاع اور ان کا یہ حرص و لالچ نہیں تھی۔ یہ دین محمدی کے لیے ان لوگوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور جب ان کو شہید کر دیا گیا، یزید کو یہ علم ہونے لگا، ابن زیاد کو یہ علم ہونے لگا اب ہماری حکومت چلے جائے گی۔ اس وقت ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ سر لے کر مذاق اڑائے۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے جب ابن زیاد کے دربار میں حضرت امام حسین کا سر گیا اور چھری یعنی لکڑی سے جو ہے چھڑی سے حضرت امام حسین کے لبوں کو اشارہ کر رہا تھا، حضرت امام حسین کی بہن کہنے لگی اے ظالم کیا کر رہا ہے، یہی لبوں پر نبی نے بوسہ دیا ہے، گستاخ رسول تو ہے، ابھی بھی جو ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے، اللہ تجھے برباد کر دے گا۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو لے کر ان جو ہے کوفہ کے گلیوں میں پھراک کیا، لوگوں سے کہا ہم نہیں ہم ہوتے، اور وہاں پر جو ہے نعرے بلند کیے۔ آج بھی ان کی نسل موجود ہے، آج بھی یزیدی قوم موجود ہے، آج بھی ان کا مذاق اڑانے والے موجود ہیں۔ تمام رسم رواج سے، خرافات سے بچیے۔ ہم سچے عاشق ہیں ان کے، تو ان کے نقش قدم پر چل کر کے بتاؤ۔ یہاں حضرت امام حسین نے اس مصیبت کے وقت بھی نماز کا اہم فریضے کو نہیں چھوڑا،
ان کے نام لیوا کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، نمازوں کے وقت میں جو ہے پنجے لے کر کے ناچ رہے ہو، نمازوں کے وقت میں پنجے لے کر مسجدوں کے سامنے سے تو گزر رہے ہیں، لیکن کبھی احساس نہیں ہوا کہ حضرت امام حسین نے سجدے کی حالت میں اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ انٹرنیٹ پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر آپ اسٹیٹس دیکھیے، آگ پر ناچ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین ان کے آنگ میں آ جاتے، ان کے آنگ میں آ گئے کہتے ہیں، سب غلط ہے۔ حضرت امام حسین نہیں آتے، ناپاک جن آیا ہوا ہے، ناپاک خبیث آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو غصہ آ رہا ہوگا۔ بریلوی حضرات علماء کا، بڑے بڑے علماء، ان کا فتویٰ موجود ہے، کسی کے جسم میں حضرت امام حسن حسین نہیں آتے، کسی کے جسم میں میدان کربلا کے شہداء نہیں آتے، کسی کے جسم میں 12 شہید نہیں آتے۔ وہ لوگ دین کے لیے قربان ہوئے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ان کے درجات کو بلند کیا، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وہ مردہ نہیں ہے، اور اللہ شہید کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے شہید کی مغفرت کر دیا۔ اب وہ ان نعمتوں کو چھوڑ کر ہمارے جسموں میں آئے، یہ ناممکن ہے۔ جو وجد میں آ کر ان کے جسموں میں ناپاک خبیثیں جن آ کر ان کو نچاتے ہیں، میں نے دیکھا، رات ہی ایک اسٹیٹس میں دیکھا اور واٹس ایپ میں دیکھا، آگ کے سامنے کھڑے ہو کر گاؤں والوں سے کہتا، مانگو مجھ سے، شہر کو ایسا ہو گیا، گاؤں کا ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ یہ ناپاک خبیث آپ لوگوں کا، گاؤں کا کیا اچھا کر سکتا ہے، جس کے چہرے پر جو ہے نبی کی سنت نہ ہو، اور جس کے جسم پر نبی کا لباس جیسا لباس نہ ہو، جس کے عمل نبی کے عمل جیسے نہ ہو، اور جس کے احکام اور جو نمازوں کو چھوڑ کر اور فرائض کو چھوڑ کر زندگی گزارنا والا ہو، وہ آگ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کا کیا اچھا کر سکتا ہے؟ لوگ اس سے منتیں مانگنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ نہیں محترم بزرگاں اور دوستو، وقت گزر گیا، آئندہ کبھی ہم لوگوں کو اللہ آئندہ سال رکھے، ایسے مہینے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو ان مہینوں کو قدر کرو، ان مہینوں کی عزت کرو، ان مہینوں کو برکت جانو۔ یہ ناجائز رسم رواج جو ہے یہ عمل نہ کرو، جس سے میدان کربلا کے ان شہیدوں کے زخموں کو تازہ نہ کرو۔ وہ کہیں گے نانا کا کلمہ پڑھ کر ہمارے زخموں پر نمک اور مرچ چھڑک رہے ہو، تم کیسے مسلمان ہو، تم کیسے نانا کے امتی ہو؟ یہ کہیں گے کل قیامت کے دن ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ لوگ سچے عاشق ہیں، میں سچا عاشق ہوں، میں ان کو انکار کرنے والا نہیں، کیونکہ نبی کی دعا تھی، نبی ان سے محبت کرے ہیں تو ہم بھی ان سے محبت کرنی چاہیے، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنی چاہیے۔ حضرت امام حسین نے نماز پڑھی ہے، آپ بھی ہم بھی نماز پڑھیں، نماز کو قائم کرو۔ آپ جہاں کہیں پر بھی ہو، جہاں کہیں پر بھی ہو، آپ نماز پڑھو، سنت رسول اللہ پر عمل کر کے دکھاؤ۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن یہی حضرت امام حسن و حسین خوش ہو جائیں گے، یہ عملیں کرنے پر خوش ہوتے ہیں۔ دوسری بات، میں نے خطبے کے شروع میں جو بات کہی ہے، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے حق و باطل چلے آ رہا ہے، کبھی حق آیا ہی ہے، باطل کو مٹنا ہی ہے۔ کبھی کبھار باطل
مال کے بلبوتے پر، حکومت پر، طاقت پر اونچا بھی ہو جائے، اس کو زیر زمین، اس کو زیر ہونا ہی ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ حق پر ثابت قدم رہے اور شر و خیر، اچھائی اور برائی، یہ دونوں میں چل رہے ہیں۔ ہم امت محمدی علیہ صاحبین علیہم الصلاۃ والتسلیم کو چاہیے اچھائی کو اختیار کرے، برائیوں سے بچے۔ حضرت امام حسین میرے نوجوانوں سے کہتا ہوں، حضرت امام حسین کا جذبہ اور ان کے نقش قدم پر چلو۔ حضرت امام حسین اچھائی کے راستے کو اختیار کیا۔ حضرت امام حسین کے خون کے اندر جو ہے وہ دبدبہ تھا، حلال کے راستے پر چلا کرتے تھے، برائی پر نہیں جایا کرتے تھے۔ ہم بھی نوجوانوں کے سردار ہیں حضرت امام حسن حسین۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلو۔ آج کے اس عرفتن دور میں ہم نبی کی سنت پر عمل کرو۔ حضرت امام حسین نے قرآن مجید کا حفظ حاصل کیا، سنت رسول اللہ پر عمل کیا۔ ہم بھی حضرت امام حسین کے سچے عاشق ہیں۔ قرآن مجید کا علم حاصل کرو، سنت رسول اللہ پر عمل کرو اور نبی سے سچی محبت کرو، جس طرح حضرت امام حسین نے کیا، حسن نے کیا اور ان کے اہل بیت نے کیا۔ ہم بھی اسی طریقے سے کرنی چاہیے۔ ہم رات بھر انٹرنیٹ پر، موبائل پر، فحاشی میں اور ناچ گانے میں اور برائیوں میں ہمارا نوجوان تباہ ہو رہا ہے۔ نہیں محترم بزرگار دوستو، یہ موبائل ہماری نجات کا ذریعہ نہیں ہے، یہ انٹرنیٹ ہماری مغفرت کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس سے دور رہو، ضرورت کے لیے استعمال کرو۔ اور آج ضرورت ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم و ملت کی خدمت کیا۔ اللہ کے نبی نے اور نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ عطا فرمانے سے پہلے بھی آپ نے قوم و ملت کی فکر کی اور لوگوں کی خدمات کی۔ ہم نوجوان، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اٹا کٹا بنایا، اللہ نے ہم لوگوں کو عقل سلیم دی، اللہ نے ہم لوگوں کو طاقت دیا ہے، مال دیا ہے۔ ہم قوم و ملت کی خدمت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں اور رشتہ داروں میں جو غریب طبقہ ہے ان کی خدمت کریں۔ ہمارے نوجوانوں سے میں کیا کہوں کہ پورے طور پر ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ گھروں میں موجود ہے اور وہ اپنے بستروں پر وہ رو رہے ہوں گے، کاش ہمارے بچے ہم لوگوں کی خدمت کر لیتے۔ مائیں اپنی خدمت کے محتاج بن کر کے گھروں میں زندگیاں گزار رہے ہیں اور قوم، اپنے رشتہ دار ہمارے ظلم کے مارے وہ دبے ہوئے ہیں۔ قوم و ملت کے لوگوں نے ہم لوگوں کو بد دعائیں دے رہے ہوں تو ہم لوگوں کو ایسی زندگی ضرورت نہیں ہے۔ دعائیں لے، خدمات کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر زندگی گزارتے ہوئے جب نوجوان آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ان عملوں کو، اس کے ان عبادتوں کو بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے کی عبادت سے جوانی کی عبادت 70 درجہ زیادہ ہے، 70 درجہ زیادہ ہے۔ ابھی اللہ نے ہم لوگوں کو موقع دے رہا ہے اور سانسیں چلا رہا ہے اور یہ غنیمت جاننی چاہیے۔ ہماری شاید ہمارا کفن کا کپڑا بازار میں آ گیا ہوگا، ہمارے موتے کا سامان بازار میں آ گیا ہوگا۔ اس سے پہلے ہم زندگیوں کو سدھار لو،
سنت رسول اللہ پر عمل کر لو، جو لمحات باقی ہیں ان لمحات کو غنیمت جان کر عبادات کر لو، اپنے اخلاق کو سدھار لو اور نبی جیسے اخلاق کو بنا لو اور اخلاق حسنہ کو اپنے اندر پیدا کر لو، ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ ورنہ ہم دور جہالت کے طرح اپنے من مانی زندگی گزارتے ہوئے جاؤ گے، موت کا فرشتہ آ جائے گا، وہاں جا کر ہم پچھتائیں گے، روئیں گے، چلائیں گے، وہاں پر ہم لوگوں کو عبادت کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ بہرحال آپ حضرات کے سامنے یہ سب میدان کربلا کے داستان رکھ دیا ہے، اور اس کو حق جان کر اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری بات، محرم الحرام کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں بلکہ برکتوں والا، حرمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ہر نیک کام کرو، اللہ خیر ہی خیر عطا فرمائے گا۔ آئندہ جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ حضرات کی خدمات میں لاؤں گا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہنا اور